پیڑ کے نیچے 3 چڑیوں کا گھونسلہ ہوتا تھا۔ وہ گھونسلہ پیڑ کے نیچے تھا۔ اچانک بہت تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے یہ بارش تو پیڑ سے نیچے آ رہی ہے، اب ہمارے گھونسلے میں بھی پانی آ سکتا ہے، اور دیکھو مینو کتنی چھوٹی ہے، وہ بھیگ جائے گی، تمہیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ مینو کو سردی لگ جائے گی۔ وہ پنکو کہتی ہے ٹونی تم پریشان نہ ہو، میں ایسا کرتی ہوں اپنے پروں سے یہ پانی کو روک لیتی ہوں، مینو کے اوپر پانی نہیں گرے گا۔ ٹونی کہتی ہے ہمیں کوئی اور گھر تلاش کر لینا چاہیے۔ اتنے میں کالو کوا بھی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹونی سے کہتا ہے کہ برسات کا موسم ہے اور روز بارشیں ہوا کریں گی، تم لوگ ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ لیکن ٹونی کالو کوے کی بات نہیں مانتی۔ اسی طرح بارش تیز ہوتی گئی اور رات ہو جاتی ہے کہ لیکن پانی ان کے گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے۔ کالو کوا ان کی بہت مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹونی کالو کوے کی بات نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے ہم اپنے گھونسلے میں رہیں گے۔ پنکو پھر اپنے پروں سے بارش کا پانی روکنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مینو پانی سے بھیگ نہ سکے، ورنہ مینو تو بیمار ہو جائے گی۔ ٹونی کہتی ہے تمہارے پروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کب تک تم ایسے رہو گی اور بھیگتی رہو گی، ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، کوئی اور حل ڈھونڈنا چاہیے۔ کالو کوا کہتا ہے میری بات مانو اور میرے ساتھ میرے گھر چلے جاؤ۔ پنکو کہتی ہے ہم کالو کوے کے گھر بھی کب تک رہیں گے، آخر ہمیں اپنا گھر بھی تو ڈھونڈنا ہے، کب تک ہم یہاں اسی گھونسلے میں رہیں گے، اب برسات کا مہینہ ہے، بارشیں تو ہوا کریں گی، مجھے ایسا کرنا چاہیے کوئی گھر تلاش کر ڈھونڈنا چاہیے تاکہ تم میں اور مینو وہاں پر آسانی سے رہ سکیں، کوئی تکلیف بھی اٹھانی نہ پڑے۔ ٹونی کہتی ہے پھر تم باتیں کیوں کر رہی ہو، تمہیں جانا چاہیے اور گھر تلاش کرنا چاہیے ورنہ مینو کو سردی لگ جائے گی۔ اسی ٹائم پنکو چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ کالو کوا بھی پنکو کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہ بات سنو بہت طوفان ہے، تم گر بھی سکتی ہو، لیکن وہ پنکو کالو کوے کی بات نہیں مانتی اور اپنے پروں سے کوشش کرتی ہے اڑنے کی، لیکن وہ اڑ نہیں پاتی۔ بہت موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ ایک درخت کے ساتھ لگتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ پنکو چڑیا کے سر پر بہت سخت چوٹ لگ جاتی ہے۔ کالو کوا پنکو چڑیا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا، تم میری بات نہیں مانی۔ اسی ٹائم کالو کوا بلبل کے پاس آتا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر کالو کوا پنکو کے پاس آتا ہے اور پنکو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کالو کوے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے۔ ٹونی اور مینو انتظار کر رہے ہوں گے۔ کالو کوا رونے لگ جاتا ہے اور پنکو سے کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، میں ابھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پھر وہ دوبارہ بلبل کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اتنے سخت دل کیوں ہو، ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے، تم میرے ساتھ چلو اور ٹونی کی مدد کر دو، لیکن بلبل منع کر دیتی ہے۔ کالو کوا بیچارہ پھر واپس آ جاتا ہے اور پنکو بیچاری کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اسے اپنے پریوار کی بہت پریشانی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کالو کوا کوئی نہ کوئی حل نکال کر پنکو کو اس کے گھر تک لے آنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ پہلے تو اس کی پنکو کو کہتا ہے کہ اب تم ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ ٹونی کالو کوے کا بہت شکر ادا کرتی ہے کہ تم نے ہماری کتنی مدد کی ہے پنکو کو گھر تک چھوڑنے میں، ہم تمہارے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ کالو کوا کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ پنکو چڑیا اور ٹونی بہت زیادہ شرمندہ تھے جو کالو کی بات نہ مان سکے، لیکن کالو کوے نے ان پریوار کا پورا ساتھ دیا۔ اولی نے کہا کہ آئندہ اگر میری مدد کی ضرورت ہو مجھے ضرور بلا لینا۔ اسی طرح صبح ہو جاتی ہے، سارے پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا دانہ
تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کالو کوا ابھی تک پنکو کے پاس ہی ہوتا ہے کہ کہیں پنکو کو میری ضرورت نہ ہو۔ وہ پنکو اور ٹونی کالو کوے سے کہتی ہیں کہ اب تم چلے جاؤ، پنکو کی طبیعت آگے سے بہت بہتر ہے، تم نے ساری رات ہمارے ساتھ گزاری، ہماری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ۔ کالو کوا بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ فیملی بھی۔